بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہے یہ نوجوان نسل کی یہ مختلف ذات جو ہے یہ یوٹیوب پہ گیم کھیل کے مطلب پیسے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پب جی اور مختلف گیمز کھیلنا اور ان سے پیسے کمانا، ان گیمز کے اندر فتنے ہیں۔ ان کے کریٹیو یہودی اور اسلام مخالف لوگ ہیں کہ بیت اللہ کا دروازہ توڑ رہا ہے تو اس کو سٹار مل رہے ہیں اور ڈالر مل رہے ہیں، تو یہ تو درست نہیں ہے بھائی، یہ تو بڑا حرام عمل ہے۔ ایسے ہی بعض جو دینی چینل ہے، یہ ہمارا جو بچہ برخوردار ریکارڈنگیں کرتا ہے ڈالتا ہے، تو لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں جی آپ کو دیکھنے کے لیے ہم کلک کرتے ہیں، آگے جو ہے وہ کوئی ناچ رہا ہے یا کوئی گناہ چل رہا ہے۔ تو یہ فتنے ہیں فی زمانہ، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آن لائن بزنس جو ہے وہ اگر حکومتیں اس کی اجازت دیتی ہیں تو جائز ہے، وگرنہ آن لائن بزنس جو ہے بڑے سارے لوگوں کے مال لوگوں نے ڈکار لیے بٹ کوئن کے نام پر، آن لائن ٹرانزیکشن اور آن لائن بزنس، اور آدھ و آدھ منافع اور پورا منافع اور راتوں رات امیر۔ بیچارے کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہماری ایک اسلامی بہن ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ٹانگوں سے معذور ہے، تو کسی ایک اہل حدیث شخص نے جس کا تعلق ضلع رحیم یار خان کے ساتھ ہے، اس کو کہا کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کریں اور یہ پیسے ملیں گے اور اتنے پیسے ملیں گے، بڑے سبز باغ دکھا کر اس کو ورغلا لیا۔ ورغلانے کے بعد اب پھر طریقہ کار کیا ہوتا ہے، فلاں ہوٹل میں نائٹ ہمارے ساتھ گزارو۔ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، میں فاحشہ نہیں، بدکارہ زانیہ نہیں۔ تو اس اللہ کی بندی نے ہوٹل میں رات نہیں گزاری تو کئی سالوں تک جو ہے اس کے پیسے روکے رکھے۔ تو اس نے بڑے سارے بندوں سے رابطہ کیا، فون بھی کروائے۔ اب تمہیں پتہ ہے جڑا بندہ پیسے ڈکار جب ہمیں اوپر وید مشرف دے بھی ہون، یہ ڈکارنے والے بڑے ظالم ہیں، بہت ظالم ہیں۔ اور پھر بالخصوص جو فراڈی ہیں نا، فراڈیے مذہبی سلوگن کو استعمال کرتے ہیں، داڑیاں، پگڑیاں، الحاج، ماشاءاللہ، بسم اللہ، حج تے حج، عمرے تے عمرہ، آ رہے نے جا رہے نے، 5 کروڑ دا ٹھگی لا کے عمرے تے پھر آندے ہیں ٹھگی۔ او اللہ کے بندو، یہ پھر ایسے ہی گھر لیا ہوا ہے 1.5 لاکھ کرائے پر، اور 7 نسلیں جو ہیں وہ قرضے کے عوض گروی رکھی ہوئی ہیں۔ یہ فراڈیوں کے طور طریقے ہیں۔ جو بندہ بھی آپ کو سبز باغ دکھائے نا، ادو اد پرافٹ، 1/4 پرافٹ، وہ سمجھ لو کہ بھائی پکا فراڈی ہے۔ کاروباری آدھے نے سانو پورے ہی لب جن، بڑی غنیمت ہے۔ تو یہ اس طرح کے اچھا کئی لوگوں میں نا، یہ ہم جو مولوی لوگ ہیں نا، مولوی لوگوں میں یہ بڑا شوق ہوتا ہے بزنس مین بننے کا۔ اچھا وہ چارے 10 جوگے بھی نہیں رہیں دے، انہوں نے حضرت صاحب 10 لاکھ روپیہ لاؤ، سال بعد 5 لاکھ پرافٹ۔ ان مولوی صاحب دے چھڑ دینے تھے کہ انہوں 10 جوگے نہیں رہے، کسی مقتدی نو بھی نہیں دسن گے کہ مقتدی کا کہنا ہے مولوی جی سود کر دیو پہ۔ تو ایسے لوگوں کو پکڑیں گے، گرفت میں لائیں گے جو کسی کو پھر بات بھی نہ سنا سکیں۔ یہ ڈبل شاہ، بڑے بڑے مذہبی بندوں کا بیڑا غرق، خطیبوں کا، اماموں کا۔ ایک بندہ یہاں پہ آ گیا، میری اپیل کروا دے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ میرا بھی 1.5 کروڑ میں نے لوگوں کا لے کے ڈبل شاہ کو پاس لگایا تھا۔ اب لوگ پیچھے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو چکر ہیں ان میں نہیں، یہ شیطانی کمزوری انسان پر ہے۔ رزق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کو معروف طریقے سے حاصل کرے، اور ظلم کر کے رزق کو کبھی بھی حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسی جو چیزیں ہیں کہ زندگی کے اندر دربار مزار بنانا، یہ درست نہیں ہے، خلاف شرع ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ آپ کی اتنی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی بات کہی کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہی دفن۔ اپنے لیے کچھ نہیں بنوایا کہ میرے لیے یہ بناؤ اور میری قبر اس میں بنانا اور ایسے کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ کئی بندے جوندیاں بھی اللہ دی مخلوق نو تکلیف دیندے نے،
تے دنیا تو ٹر بھی جان تے پھر بھی 10 قبراں دی جگہ وال کے جاندے ہاں مرن تو بعد بھی دنیا نو دسن گے کہ اسی تا دے کے رکھے ہے دیکھو بھائی یہ قبرستانوں کی جگہ ملکیت امت کی ہے. کس کی ملکیت ہے؟ امت کی. مفت کی جگہ 10 قبروں کی جگہ لپیٹ لینا بھائی تیرے باپ کی جگہ ہے. اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے تو کئی پرائیویٹ جگہ خرید کے دفن ہو, تجھے بھی پتہ چل جائے, دفنانے والوں کو بھی چل جائے. لیکن زندگی میں ایسی چیزوں کو نہیں بنانا چاہیے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو چیز عہد نبوی میں موجود ہو اس کے باوجود رسول اللہ اس کو اختیار نہ کریں دین میں تو یہ بدعت بن جائے گی. نبی علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے, مدینہ, وہاں زمین پتھریلی ہے. پتھریلی ہونے کے باوجود جو قبریں ان کو پتھریلا نہیں بنایا گیا, چونا گچ ان پر تعمیریں نہیں کی گئیں, ان پر پتھر نہیں جوڑے گئے. یہ تعلیم ہے ہمارے لیے, امت کے لیے. ویسے خاص کر سکتا ہے کہ مثلا ایک بندہ گجران والا رہندا ہے تو پچھو پنڈ تے آیا ہے, وہی مینوں پنڈ لے کے جایا. یہ درست ہے. انسان فوت ہونے کے بعد وہ قبرستان میں, اپنے گاؤں کے قبرستان میں والدین کے ساتھ مدفون ہو. لیکن یہ جو نا تنگ قبرستانوں میں نے دیکھا ہے دادے دی اتنے سی وہی قبر پٹ کے پیو نو بھی اتنے ہی پاتا ہے. پیو دی سی اتنے ہی مینوں پایا رہے, اگوں گور کو انہوں پٹ کے پیو دی تھان دے پتر نو پا چھڑدا ہے. بھائی زندہ بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے اور میتوں کو بھی اور قبروں کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. کئی علماء جو اللہ والے ہیں, وہ یہ شیخ بن باز تھے رحمہ اللہ, مفتی اعظم تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ فوت ہوں تو کہاں پر آپ کو دفن کیا جائے؟ یہ نہیں کہا کہ بقیع میں, بقیع میں اتنا رش ہے. انہوں نے کہا کہ عام مسلمانوں کے مقبرے میں, کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ مرنے کے بعد اس کی قبر کو کھودا جائے اور مجھے اس میں ڈال دیا جائے. بس آپ یہ دیکھیں کہ مرنے کے بعد کسی کی قبر, اب کئی جڑواں قبریں ہوتی ہیں, گورکن بھی بڑے سیانے ہیں, وہ وچکاروں کھود کے دوواں نو دکھ دے کے تیجے نو وچ پا چھڑ دیں. لو جی نہیں, ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کی قبروں پر ہل چلانا اور ان کو پدرہ برابر کرنا یہ نہیں درست, یہ جائز ہی نہیں ہے شرع میں. دوسری بات آپ نے فرمایا جنت البقیع, یہ لوگوں میں مشہور ہے بھائی, وہ مقبرۃ البقیع ہے, بقیع قبرستان. اس قبرستان میں رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کافروں کی, مشرکوں کی قبریں. اب بھی مدینہ میں جو شیعہ مرتا ہے والی کے اندر رہنے والا, اسی جگہ پہ اس کو دفن کر دیتے ہیں. غالی شیعہ کو جو تکفیری ہیں, گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو, ٹھیک ہے. تو یہ کئی میں نے دیکھا ہے لوگ وہاں پہ جا کے بال اپنے دفن کرتے ہیں, دانت دفن کرتے ہیں, کوئی جسم کا ٹکڑا دفن کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جی بس اگر یہ جسم کا حصہ یہاں پہ دفن ہو گیا تو میں پکا جنتی. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ علاقہ ہی ایسا ہے. آپ دیکھیں وہاں پر واقع حرہ کی قبریں موجود ہیں, صحابہ کی قبریں موجود ہیں, تو سعودی حکومت ان پر مٹی بھی ڈالتی ہے کہ قبروں کا نشان رہے. جب جو چیز پدری ہو جائے گی تو وہ رڑا ہے, انہوں قبر تے نہیں کہندے. قبر تو ہے جو زمین سے بلند ہو, نبی علیہ السلام نے بتایا اونٹ کی کوہان کی طرح, ٹھیک ہے. تو قبر کے آثار باقی رکھنے چاہیے. والدین کی قبروں سے, مسلمانوں کی قبروں سے اگر مٹی اتر گئی ہے تو وہ مٹی دوبارہ آپ نے ڈالنی ہے. یہ نہیں کہ اس پر ہل چلائیں, کراب پھیریں اور آگے سے نئے مردے اس میں شفٹ کرتے جائیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اب کیا کرتے ہیں قبرستانوں میں کہ 2 قبروں کے درمیان اینٹیں جوڑی, وہ نیچے ہی, اور پھر ایک نئی قبر, یعنی قبرستانوں کو مٹی ڈال کر قبریں اوپر بنا کر 7 فٹ اونچا کر دیا. یہ نہیں صحیح.